نیلم ویلی کی اگر آبادی اپنی ہے 2 لاکھ اپنی آبادی، تو سال میں اگر 10-12 لاکھ ٹورسٹ آتا ہے تو یہ برڈن ہے۔ اب وہ گاڑیاں آتی ہیں، گاڑیوں اب سب گاڑیاں جو ہے ان کے اندر اے سی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک گاڑی میں 2 انجن چل رہے ہیں، ہیٹ خارج کر رہی ہے۔ پھر انسانی جو نقل و حمل ہے اس کی وجہ سے بھی درجہ حرارت میں خاص کر تبدیلی آ رہی ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ سال پہلے 2014، لمبی دور کی بات نہیں، 2014 ابھی رتی گلی جھیل تک سڑک نہیں گئی تھی، تو اگست میں گیا تو رات کو تھوڑی بارش ہوئی، صبح جا کے میں نے جھیل پہ دیکھا تقریباً 1 انچ موٹی جو ہے نا وہ کور کی جو تہ ہے اس کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ تو آج یہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، ٹمپریچر کی یہ صورتحال ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعمیرات ہو رہی ہیں نا وہ بالکل بے ہنگم ہو رہی ہیں، کنکریٹ کے پہاڑ بن رہے ہیں، یعنی کہ ماحول دوست تعمیرات نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا جنگلات ہمارے تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو ہماری بلند ترین پہاڑی چوٹیاں ہیں جن پہ سبزہ ہے، ہم وہاں پہ سڑکیں ہیں مختلف تعمیرات کر کے اس سبزے کو ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بگاڑ اور بڑھ رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آزاد کشمیر میں جو گلیشیئرز ہیں نا وہ صرف نیلم ویلی میں جو صدیوں پرانے گلیشیئر، ویسے تو ہمارے لوگ یہ جو برفانی تودہ گرتا ہے تازی برف کا اس کو بھی گلیشیئر کہتے ہیں، لیکن جو صدیوں پرانے ایک پروسیس سے جمی ہوئی برف ہوتی ہے اس کو گلیشیئر کہتے ہیں، وہ گلیشیئر صرف نیلم ویلی میں ہے آزاد کشمیر میں، اور وہ اور کہیں نہیں ہے۔ اب یہ نتیجہ نکلے گا کہ اب برڈن پڑنے لگ گیا ان گلیشیئرز پہ، کیونکہ ٹمپریچر ریز ہو رہا ہے اور گلیشیئر ختم ہو رہے ہیں۔ جو 20 سال پہلے گلیشیئر میں نے دیکھے تھے جس جگہ پہ، وہ جگہ پہ گلیشیئر ختم ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لیے، میرے پاس بلکہ فوٹو بھی ہوں گے ایسے۔ تو اگر یہ صورت آ رہی تو اگر ماہرین کہتے ہیں جی 50 سال میں یہ تمام گلیشیئر ختم ہو جائیں گے، تو اگر 50 سال میں ہی ختم ہوتے ہیں یہ گلیشیئر، لیک بنتی ہوئی تو میں نے خود دیکھا ہے، میں گیا ہوں گلیشیئر پہ، لیک بن رہی ہیں، کریٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر پانی کی، وہی پھٹتی ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو پانی کا ذخیرہ ہے، اصل ذخیرہ تو یہ ہوتا ہے جو کہ بارش ہوئی تو پانی بہہ کے آ جاتا ہے، لیکن جو گلیشیئرز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں، تو یہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے یہ بڑے بڑے ایگریکلچر متاثر ہوگی، ہمارے ہائیڈل پروجیکٹ جو بنے ہوئے ہیں، بجلی کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، ان پہ یہ ان کا کیا بنے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب گلیشیئر پگھل جائیں گے تو پھر ٹمپریچر اتنا زیادہ ریز ہو جائے گا کہ پھر شاید یہاں سے لوگوں کو نکلنا پڑے، کیونکہ یہاں پھر وہ گرینری نہیں رہے گی، وہ جڑی بوٹیاں نہیں رہیں گی، وہ گھاس پھوس نہیں رہے گی، جنگل نہیں رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کے اداروں کو بھی اور سول لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے نیچر کو اور اپنے قدرتی وسائل کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں میں نے ٹورزم کی بات کی، ایک دور میں آپ کو یاد ہے کہ میں ٹورزم کے لیے بہت کام کرتا تھا، لیکن پروموشن کے لیے اس وقت ضرورت تھی، اور الحمدللہ کہ ایک فوٹو دکھا کے میں نے ایک روڈ بھی حکومتوں سے منظور ہوئی اور بڑے کام ہوئے، بڑی ایکٹیویٹی ہوئی، پولو نیلم ویلی میں شروع کرایا، بے تحاشا کام کیا، ایکسپلور کیا، اس کی پروموشن کی، پمفلٹ کے ذریعے چاکنگ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو سکتا تھا ہم نے اس میں تعاون کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں پروموشن کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، نیلم ویلی پروموٹ ہو گیا ہے، اب میں جو ہے کنزرویشن پہ بولتا ہوں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم بولتے ہیں جہاں کوئی سبزہ تباہ کر رہا ہے، جہاں کوئی جو ہے ایسے پہاڑوں کو تباہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، یہ نقصان دہ ہے، اور اس پہ ہی میں کام کر رہا ہوں جو میری بساط میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اور اسی طرح جو میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں، جو ریسرچر ہیں، جتنے بھی باشعور لوگ ہیں تعلیم یافتہ، ان کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہماری بقا انہی قدرتی وسائل کی وجہ سے، ورنہ یہ پہاڑ اگر چٹیل بن گئے تو پھر ہم تو یہاں نہیں رہ سکیں گے، تو یہاں حیات جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اب تک، میں وہی بیان کر رہا ہوں۔